قرآن مجید سے کامل اور مکمل فیض حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے چند اصول ہیں۔ یہ اصول جو مرتب کیے گئے، یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایات کی روشنی میں مرتب ہوئے۔ قرآن مجید کا خطاب چونکہ پوری بنی نوع انسان کو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو اس میں خطاب فرمایا ہے، اب ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہے۔ جس طرح زمین پر بارش برستی ہے تو بارش برسنے کے نتیجے میں اس بارش سے فائدہ حاصل کرنے میں زمینیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے ایک ارشاد میں ایک بڑی خوبصورت مثال سے واضح فرمایا۔ تو جس طرح پانی اور بارش کے پانی سے فائدہ حاصل کرنے میں اس بارش کے اترنے کا محل جو زمین ہے، اس کی مختلف استعدادیں ہیں، مختلف استعدادوں کی روشنی میں زمین اسی حساب سے اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے معدہ عطا فرمایا ہے، اور ایک ہی قسم کی غذا کھانے والے اپنے معدے کی مختلف صلاحیتوں کی وجہ سے ان پر مختلف اثرات مرتب ہوتے۔ جس کا معدہ توانا اور صحیح ہو وہ سادہ سے سادہ غذا سے بہت عمدہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کو صحت اور جوانی حاصل ہوتی ہے۔ جس کا معدہ خراب ہو، چاہے کتنی مقویات، مفرحات، اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ غذائیں اس کے سامنے رکھی جائیں تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات معدے کی خرابی کی وجہ سے وہ عمدہ غذا جب پیٹ میں جاتی ہے، معدہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ یہ مسلم اصول ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم کا طرز تعلیم بڑا عجیب اور نرالا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں وہ حقائق بیان فرماتے ہیں جو ہر سطح کے انسان کو سمجھنا آسان ہو، اور ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں جو انسانوں کے سامنے اس وقت چلتی پھرتی۔ اگر کوئی ایسی مثال بیان کر دی جائے جو اس مخاطب کو سمجھنا مشکل ہو تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ قرآن کریم کی تعلیم سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے۔ جس وقت قرآن کریم اتر رہا تھا اس زمانے میں اس زمانے کے حساب سے نقل و حرکت کی جو سواریاں تھیں، قرآن پاک نے اللہ بطور نشانی کے اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر ذکر فرمایا۔ وہاں جہاز کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اشارے فرما دیے تھے ہم ایسی ایسی چیزیں بھی لائیں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ لیکن اگر اسی وقت جہاز کا، ریل کا، ان نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تو مخاطب کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا۔ تو جس طرح معدے کی مختلف صلاحیتیں ہیں تو اس پر غذا کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں، زمین کی مختلف صلاحیتیں ہیں تو بارش کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو قرآن مجید اتارا، انسانوں کے قلوب کی مختلف صلاحیتوں کی وجہ سے قرآن کریم کی اس باران رحمت کے نزول کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مختلف اثرات ہیں، جو متضاد اثرات ہیں، وہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔ جیسے ایک مقام پہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے لیے قرآن مجید میں شفا اور رحمت ہے۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، میں اس سے مستفید ہونے والی بات کو ذکر کر رہا ہوں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا،
لیکن اسی باران رحمت جو قرآن کی صورت میں آیا، جو ظالمین ہیں ان میں کس چیز کا اضافہ ہوا جی؟ خسارے اور نقصان، مزید ان کا نقصان بڑھ گیا، ان کی ظلمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ فصلت کی آیت، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کی ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہی قرآن ان کے کانوں پر بوجھ ہے، اور ان کے لیے یہ نابینائی ہے اور گمراہی کا باعث ہے، اور ان کو دور سے آواز دی جا رہی ہے۔ یہی قرآن ایک قبیلے کے لیے، ایک فریق کے لیے، انسانیت کی ایک قسم کے لیے ہدایت اور شفا، دوسری کے لیے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں کے لیے اندھا پن۔ اسی طرح قرآن مجید نے تیسرے مقام پر بیان فرمایا، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ایمان والوں کے لیے قرآن مجید ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس سے وہ بشارت اور خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن کے قلوب میں مرض موجود، جن کے دل بیمار ہیں، ظاہری بیمار نہیں، بس اوقات ظاہری انجائنا یا دل کا مریض اگر باطنی اعتبار سے صحیح ہو تو بہت اونچے مرتبے کا دل اس کا ہوتا ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، ان کی ناپاکی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی موت کفر کی حالت میں آتی۔ چوتھے مقام پہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہی مقام۔ چوتھے مقام پر بیان فرمایا ایک مثال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے مثال ذکر فرمائی سورہ بقرہ میں، ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔ ان آیات مبارکہ سے ہم یہ استدلال کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو دو قسم کے اثرات متوازی طور پر مرتب ہو رہے ہیں۔ بعض قلوب ایسے ہیں جن میں صلاحیت موجود ہے، ان کے ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بعض وہ قلوب جن کے اندر کجی ہے، جن کے اندر مرض ہے، ان کی ناپاکی میں، ان کے کفر میں، ان کی ضلالت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارا یہ جو درس ہے یا یہ دورہ ہے، ہر ایک فرد کے لیے اپنی اپنی اصلاح کا عزم لے کر ہم یہ یہاں نشست رکھیے، اس لیے ہم ان باتوں کو معلومات کی حد تک نہ سنیں بلکہ اپنے اوپر غور کریں۔ اچھا، یہاں تو قرآن کریم نے بعض جگہ کفر کی صراحت فرمائی، بعض جگہ مرض کی مرض سے مرض نفاق مراد ہوتا ہے، اور وہ نفاق کو ایمان والوں میں بھی آ سکتا ہے، نفاق عملی مومنین میں ہو سکتا ہے۔ پھر ہر ایمان والا بھی قرآن کریم سے استفادہ کرنے میں برابر نہیں ہے، ان میں بھی فرق ہے۔ اس لیے بڑی اہم، انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہم ان شرائط، ان صفات کو حاصل کر لیں جس سے قرآن کریم کا پورا پورا فیض ہمارے قلوب پر اترے، اور ان تمام موانع اور رکاوٹوں کو دور کر دیں
جو قرآن کریم کے نور اور اس کے فیض کے دل میں داخل ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو بس پھر دیکھیے انشاءاللہ کیا بہار آئے گی اور کیا کیا قرآن مجید کی عجائبات کھلیں گے، اور اس کے ذریعے سے واقعتاً شفاء و رحمت للمومنین، کیسی شفا حاصل ہوگی اور کیسی رحمت حاصل ہوگی. ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اسی بات میں منحصر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے. اس کے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا. یہ بات ذہن میں رہیے، جس بندے پر اللہ تعالی کی رحمت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یہ تو توفیق عطا فرمائی، یہ بھی علامت رحمت ہے. ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. جس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، اس کو پھر دنیا کی کوئی سپاہ، کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی دولت، کوئی لالچ، کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر اس کی فلاح اور کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو قرآن کریم نے یہاں دیکھیے دو مختلف اثرات کو بیان فرمایا، اور حدیث شریف میں جو مثال بیان فرمائی گئی وہ بڑی خوبصورت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلنی ومثل ما بعثنی اللہ من الہدى والعلم کمثل غیث اصاب ارضا. اب تفصیل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم اور ہدایت کی مثال جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ کر مبعوث فرمایا ہے بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے. چنانچہ اب زمین پر جب بارش برستی ہے تو تین قسم کی زمینیں اس کے سامنے آتی ہیں. زمین کے بعض ٹکڑے زرخیز ہوتے ہیں تو بارش کو وہ جذب کرتے ہیں، اس جذب کے نتیجے میں مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور اس کے اندر طرح طرح کے اناج، باغات، میوے اور پھل پیدا ہوتے ہیں. اور زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا جو بڑا سخت ہوتا ہے، جیسے پتھریلی زمینیں، پہاڑی علاقوں کی زمینیں، وہ پانی اپنے اندر جذب تو نہیں کرتی لیکن اپنے اوپر ذخیرہ کر لیتی ہیں، جس سے خلق کثیر نفع اٹھاتی ہے. جو ڈیم بنائے جاتے ہیں، اگر وہ ساری زمین ڈیم والا پانی چوس لے تو بعد میں وہاں کیا ملے گا ہمیں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پانی ذخیرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس زمین نے پانی جمع کر لیا اور پھر دور دور تک دریاؤں اور نہروں، ندی نالوں کے ذریعے سے ایک خلق کثیر اس سے مستفید ہوتی ہے. تیسری قسم کی زمین شوریلی اور بنجر زمین، نمک والی زمین، جس کو ہم کلر والی زمین کہتے ہیں. اس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو بارش کے نتیجے میں اس کے نمک میں، اس کے شوریلا پن میں، خرابی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جاتی. پہلے جتنی خراب ہوتی اس سے زیادہ دلدلی اور خراب ہو جاتی. اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ لوگوں کے قلوب بھی تین طرح کے ہیں. بعض زرخیز دل ہیں جو اس ہدایت کو، قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر سموتے ہیں، جذب کرتے، اور پھر اعمال کی صورت میں پھل پھول اس کے بدن پر پیدا ہوتے ہیں. اعمال کی صورت میں قلوب ہدایت کو جذب کرتے ہیں اور اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. قرآنی آیات سنی، دل نے جذب کیا، خوف خدا پیدا ہوا، فکر آخرت پیدا ہوئی، اعمال کی صورت میں ظاہر ہوا. نماز درست ہو گئی، وقت کی پابندی ہو گئی، نماز قضا کرنا چھوڑ دی، گناہوں کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چھوڑ دیا، اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو لگام ڈال دی، آنکھوں کی حفاظت شروع کی، زبان کی حفاظت شروع کی. تو دیکھیے یہ اس ہدایت کے جذب کے نتیجے میں ہے جو اعمال اس کے جسم پر ظاہر ہوئے. اچھا، اس مثال سے سمجھیے جس آدمی کے اعمال قرآنی تعلیمات کے بعد درست ہوتے چلے جائیں، وہ سمجھ لے کہ اس کے دل کی زمین زرخیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور دوسری زمین وہ حضرات جو قرآن کریم اور جو ان ہدایت، جو احادیث نبویہ کے اس خزانے کو اپنے سینوں میں جمع کرتے، جیسے محدثین، اور انہوں نے اس کو آگے روایت کیا اور فقہاء نے اس سے استنباطات کیے،
اس سے خلق کثیر نے فائدہ اٹھایا. یہ دونوں زمینیں قابل تعریف ہیں. اسی طرح یہ دونوں قلوب بھی قابل تعریف ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، ایک آیت اتری، اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہوئے، پھر دوسری اتری اور شک کیا، انکار کیا. تو بتائیے، پہلے اگر ان کا کفر 80 ڈگری پر تھا، مزید انکار کر کے 90 ڈگری پہ پہنچ گیا. پھر آیات اتری، پھر انکار، اور کفر بڑھ گیا، ناپاکی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کا کفر بڑھتا ہی چلا گیا. تو اس میں یاد رکھیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اس سے پتا چلا کہ زمین، جس طرح زمین کے ہر ٹکڑے کے لیے بارش ایک طرح کی ہے، اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت بھی ایک قسم کی ہے. جس طرح بارش کا کوئی قصور نہیں، ساری خرابی زمین میں ہے، اسی طرح اسلام کا، دین کا، شریعت کا، قانون اسلام کا، قرآن کا، تعلیمات کا کوئی نقص اور عیب نہیں. اگر عیب ہے، اگر قصور ہے تو خود اپنے اندر موجود ہے. وہ کس کے اندر موجود ہے جی؟ حضرت خواجہ مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شعر میں سمجھایا. یہ جو چلنا تجھے طریق عشق میں دشوار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے. تو جو راہ رو در بدر پہ کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ہے، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. شریعت کی راہ، دین اسلام کی راہ بالکل ہموار ہے، لیکن یہ جگہ جگہ جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ادھر لڑک رہے ہیں، کبھی ادھر لڑک رہے ہیں، وہ کس وجہ سے بنا؟ تمہارے اندر، اپنے اندر لنگڑا پن، اس کو دور کرنے کی ضرورت. راستے کا قصور نہیں. مثالیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، میں ایک آدھ اشارتاً عرض کر دوں. ٹائیفائڈ کا جو مریض ہوتا ہے، جس کو بخار ہوتا پہ دکھ ٹائیفائڈ، اس کو اگر انتہائی مزیدار رحمت شیریں یا ماموس سویٹ سے گلاب جامن لا کے اس کے منہ میں ڈالی جائے تو اس کو کہے گا کڑوی، اس کو دور کرو مجھ سے. گلاب جامن اس کو کیا محسوس ہوتی؟ یا آموں کے موسم میں چونسا آم، اس کو کاشیں اس کو کھلائیں، وہ بھی کہتا ہے کڑوا ہے. بتائیے جی، یہ کڑواہٹ آم میں اور مٹھائی میں موجود ہے یا اس کے اپنے اندر موجود؟ اس کی اپنی کڑواہٹ پھلوں کے اندر نظر آ رہی ہے. دو مثالیں ہوگی. تیسری مثال، جو یرقان اور پیلیے کا مریض ہوتا ہے، اور کو ہر چیز پیلی نظر آتی، اس کو سفید بھی پیلی نظر آتی، اس کو سبز بھی پیلی نظر آتی، اس کو سرخ بھی پیلی نظر آتی. تو وہ جو ہر طرف پیلا پن نظر آتا ہے، وہ چیزوں کے رنگت میں قصور ہے یا قصور اور عیب اس کے اندر موجود ہے؟ اب یہ بات وہاں بیان ہوگی جو قرآن نے فرمایا نا لا ریب فی، آئے گا نا جی. ابھی عرض کر دوں، بات چیزیں نقد ایڈوانس بھی ہوتی ہے نا. بے سلم میں کیا ہوتا ہے جی؟ مبی پہلے پیسے بعد میں، ایسے ہی نا جی؟ نہیں، پیسے پہلے مبی بعد میں. اور جس میں پہلے چیز دی جاتی ہے بعد میں پیسے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصیحتاً، ادھار بے. بے کی مختلف اقسام ہیں جی. لا ریب فی، اشکال یہ ہوتا ہے کتنے اعتراض کرنے والے، شک شبے ڈالنے والے ہیں جو اس میں اعتراضات کرتے ہیں، ریب پیدا کرتے ہیں. جواب کیا ہے؟ ریب خود ان میں موجود ہے. قرآن کی تعلیمات میں ریب، سمجھ گئے جی؟ ریب کن میں ہے جی؟ ہاں، جس دن اپنا ریب دور کر لیا، قرآن جب سامنے آئے گا اپنے اس ریب کو دور کرنے کے بعد، تو پھر ان کے نور میں، ان کے ایمان میں، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سمجھ گئے بھائیو جی؟ یہ تو وہ آیات تھیں جو قرآن کریم نے مشترکہ طور پر بیان کی. بعض آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی نے مومنین کے لیے الگ قرآن کے اثرات کا ذکر فرمایا اور کفار کے لیے الگ. جیسے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں قرآن مجید کے فیض کو جو ذکر فرمایا وہ کس کے لیے ذکر فرمایا جی؟ خاص ایمان والوں کے لیے ذکر فرمایا.
سورہ انفال میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان پر آیات قرآنی تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا. ایمان ان کا، یہ آپ حضرات جو حدیث کے طالب علم یہ پڑھ چکے ہیں، اس ایمان سے مراد نفس ایمان نہیں ہے بلکہ کمال ایمان. نفس ایمان کی حدود متعین ہے، کمال ایمان کی حدود. ٹھیک ہے، یہ اگر تفصیل سے بحث دیکھنی ہو تفہیم الفقہ کے شروع کے باب ایمان میں یہ ذکر کی گئی. نفس ایمان، پھر کمال ایمان، پھر کمال بڑھتا بڑھتا نور ایک حد تک پہنچا تو پھر حلاوت ایمان شروع ہو جاتی. کیا شروع ہو جاتی؟ حلاوت ایمان. نفس ایمان، پھر کمال ایمان، اور کمال ایمان جب بڑھتا ہے جیسے پانی گرم ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے، جب 100 ڈگری پہ پہنچتا ہے ابلنا شروع ہو جاتا. اب ہمارے کام کا بن گیا، کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو جب کمال بڑھتا رہتا ہے، 1 ڈگری ایسی آتی ہے کہ اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ حلاوت ایمانی پیدا. جب حلاوت پیدا ہو جائے اب واپس لوٹنے کا امکان نہیں رہتا. اب واپس لوٹنے کا، ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. ٹھیک ہے جی. اچھا، بعض آیات میں کفار کے لیے خاص طور پہ بیان فرمایا، جیسے سورہ حج میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. دیکھو کفار کی حالت کو بیان فرمایا. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں واضح طریقہ پر پڑھی جاتی ہیں تو آپ کافروں کے چہروں میں واضح طور پر برائی، منکر کو محسوس کریں گے. سورہ زمر میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے دل تنگ ہونے لگتے. تو دیکھیے قرآن مجید نے کفار کے لیے، میں نے آیات تو مضمون میں اور بھی ہیں، میں مختصر 2 3 حوالے کے طور پر پڑھ رہا ہوں. ان باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم کے اثرات مختلف ہیں. کفار کے لیے الگ ہیں، مومنین کے لیے الگ ہیں.